بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ ہر انسان، دنیا کا ہر انسان رب نے فرمایا گھاٹے میں ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے۔ پھر فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، خسارے سے وہ نکلے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ پہلی شرط خسارے سے بچنے کی ایمان، دوسری شرط عمل۔ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ایمان تو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، اس کے بعد ہمارے عمل کی کیا کیفیت ہے، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تیسری چیز فرمایا وتواصوا بالحق، جو حق کی تاکید کرتے ہیں۔ چوتھی چیز فرمایا وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ سبحان، یہ چار شرطیں جس میں پائی جائیں گی، یہ چار اوصاف جس میں موجود ہوں گے، ایمان ہوگا، عمل صالح ہوں گے، حق کی تلقین کرتا ہوگا، صبر کی تلقین کرتا ہوگا، فرمایا وہ کامیاب ہے، باقی سب لوگ خسارے میں ہیں۔ اللہ اکبر، ایمان لے آیا، عمل صالح نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر نہیں ہے، بجائے ان کے لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لڑائی جھگڑے کرواتا ہے، تو وہ تو نہ بچا نا، پھر اس سے تو پوچھا جائے گا، ایمان لانے کے بعد بھی تم یہ حرکتیں کرتے رہے ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، تلاوت قرآن کی، کچھ نہ کچھ اللہ نے جو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنی فکر نہ کریں بلکہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی بھی فکر کریں۔ جس طرح اللہ نے ہمیں ان اعمال پہ لگایا، ہم کوشش کریں جو نہیں کرتے وہ بھی یہ اعمال کریں۔ جب تک ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو نیکی کے معاملے میں اپنے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے رہیں گے نا، اللہ کے فضل و کرم سے رب کی رحمت ویسے ہی برستی رہے گی۔ لیکن جس دن ہم نے کہا اس کو چھوڑو بھائی، وہ جانے اس کے کام جانے، میرا اس سے کیا لینا دینا، بھائی ہمارا ہی تو لینا دینا ہے۔ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو۔ ہمیں تو رب نے بھیجا ہی اس لیے، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی فکر کرنا لازم ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہوگے تو جو شخص گمراہ ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب تم ہدایت پر ہوگے تو جو شخص گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا اور یہی آیت پڑھی۔ اس آیت کا بظاہر مطلب کیا لگتا ہے کہ تم پر اپنی فکر لازم ہے، کوئی گمراہ ہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم ہدایت پر موجود ہو۔ بظاہر مطلب تو یہ لگتا ہے بھائی اپنی فکر کرو، دوسروں کو چھوڑو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تم نے اس آیت کا غلط مطلب لے لیا ہے۔ میں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، فرمایا جس قوم میں برائی ہو اور اس میں برائی کو روکنے والے طاقتور لوگ بھی ہوں، ایسا شخص بھی ہو جو اس برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ پھر بھی نہ روکے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ یہ کیا تم نے مطلب لے لیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم ہی نہیں دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا ہی نہیں ہے؟ اس آیت کا تم نے کیسا مطلب لے لیا؟ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی یا رسول اللہ لا یضر من ضل اذا اہتدیتم، اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جب تم ہدایت پر ہو تو تمہیں کوئی گمراہ شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ یعنی ہم اپنی ہی فکر کریں، دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دیں، برائی سے نہ روکیں، صرف اپنی ہی فکر کریں، کیا یہی مطلب ہے اس آیت کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ثعلبہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، انہیں برائی سے روکو جب تک کہ لوگ بخل کی اور خواہشات کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں، اور جب تک ہر کوئی شخص اپنی رائے پر فخر نہ کرتا ہو، اتراتا نہ ہو، تب تک تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ لیکن جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں،
اب دین کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مانتا سنتا ہی نہیں ہے، کوئی آپ جتنی مرضی کوشش کریں وہ اگلا ماننے سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت پھر پے در پہ فتنے نازل ہوں گے، اس وقت صبر کرنا ایسے ہی، دین پر صبر کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا۔ اس وقت تم پر اپنی فکر لازم ہے، تم دوسروں کو چھوڑ دو۔ دوسروں کو کب چھوڑو؟ جب صورتحال یہ پیدا ہو جائے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں ہی سب سے بڑا مفتی ہوں، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ 100% ٹھیک ہے، وہ نصیحت قبول کرنے کو تیار ہی نہ ہو۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تم اپنی فکر کرو، اس وقت تم لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ ظاہر ہے جب کوئی مانتا سنتا ہی نہیں ہے تو پھر اسے کوئی کہہ کے کیا کرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 اعمال کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد انتہائی خوبصورت بات ارشاد فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو ہمارے ایمان کو مضبوط بھی کرتی ہے، ہماری امید کو بھی مضبوط کرتی ہے کہ انشاءاللہ میدان معاشر میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے جنت کی راہ لیں گے انشاءاللہ۔ وہ حدیث مبارکہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ حضرت ابو کثیر سحیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال سألت ابا ذر، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، قلت دلنی علی عمل اذا عمل العبد به دخل الجنۃ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جب بندہ اس پر عمل کرنے لگے تو جنت میں داخل ہو جائے، کوئی ایک ایسا عمل بتائیں کہ بندہ اس پر عمل کرے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سألت عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہاں یہ بات تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھی تھی۔ سبحان اللہ، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو نا کہ ایک جنت میں لے جانے والا عمل بتاؤں، میں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ قال تؤمن باللہ والیوم الآخر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ قلت یا رسول اللہ ان مع الایمان عملا، فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے علاوہ کوئی عمل بھی بتا دیں کہ جس پہ بندہ ایمان لانے کے بعد عمل کرتا رہے تاکہ جنت میں داخل ہو جائے۔ قال یرضخ مما رزقہ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ قلت یا رسول اللہ ارأیت ان کان فقیرا لا یجد ما یرضخ بہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بندہ بیچارہ خود ہی فقیر ہو، وہ کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ سبحان اللہ، نیکی کا حکم دے برائی سے روکے۔ اللہ اکبر۔ قال قلت یا رسول اللہ ارأیت ان کان عجیزا لا یستطیع ان یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، عرض کی یا رسول اللہ وہ بیچارہ کمزور ہے، اس میں نیکی کا حکم دینے کی طاقت نہیں ہے، برائی سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بندہ ایسا ہے کہ اس کی بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا، تو وہ بیچارہ کیا کرے پھر، کیس کو نیکی کی دعوت دے تو کیسے برائی سے روکے؟ اللہ۔ قال یصنع لأحرق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایسا کرے کسی اناڑی جاہل کو کوئی ہنر سکھا دے، کوئی علم کی بات بتا دے۔ قال ارأیت ان کان اخرق ان یصنع شیئا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص خود ہی جاہل ہو، اس کو خود ہی کچھ پتہ نہ ہو تو کسی دوسرے کو کیا ہنر سکھائے، کسی دوسرے کو کیا علم کی بات بتائے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيُعِنْ مَغْلُوبًا، اچھا تو ایسا کرے کہ کمزور کی مدد کرے، مظلوم کی مدد کرے۔ سبحان اللہ۔ قلت ارأیت ان کان ضعیفا لا یستطیع ان یعین مغلوبا،
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بیچارہ خود ہی کمزور ہو، مظلوم کی مدد کیا کرے گا؟ وہ مظلوم کی مدد ہی نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا کرے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا خوبصورت سوال کیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کتنے پیارے جواب ارشاد فرماتے رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائیے جی، بڑا مشکل سے مشکل مسئلہ انہوں نے ہمارے لیے حل فرمایا۔ دیکھیں نا، کوئی فقیر ہے، خرچ نہیں کر سکتا تو کیا کرے بیچارہ؟ کوئی بیچارہ خود ہی کمزور ہے، وہ مظلوم کی کیا مدد کرے گا؟ یہ جائے تو خود اس کو مار پیٹے، تو یہ کیا کرے گا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات پوچھتے رہے جسے ہر مسلمان آسانی سے کر سکتا ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، چاہے طاقتور ہو چاہے کمزور ہو، جیسا بھی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا عمل پوچھوں جسے ہر کوئی ادا کر سکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ خود کمزور ہو، وہ بیچارہ ایک مظلوم کی کیا مدد کرے؟ اس میں طاقت ہی نہیں ہے مدد کرنے کی۔ قالا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل خواہش سمجھ گئے۔ اللہ ارشاد فرمایا، ما تريد ان يكون في صاحبك من خير، ابو ذر تم اپنے مسلمان بھائی میں، اپنے دوست میں جو بھلائی چاہتے ہو نا کہ وہ آسانی سے کر لے، فرمایا یمسک عن اذى الناس، وہ شخص لوگوں کو تکلیف دینی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون شخص ہے جو یہ کام نہیں کر سکتا؟ یہ غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، بادشاہ بھی، فقیر بھی، راہ چلتا مسافر بھی، گھر بیٹھا بندہ سردار بھی، ہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ ایسا عمل پوچھا، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ کیا عمل پوچھا تھا؟ کہ جنت میں لے جانے والا عمل بتائیے۔ وہ کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ جنت میں لے جانے والا عمل یہ ہے کہ بندہ مومن کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال بھی کیا، سبحان اللہ۔ عرض کی فقلت یا رسول اللہ اذا فعل ذلك دخل الجنہ، عرض کی یا رسول اللہ جو مسلمان یہ کام کرے کہ کسی کو تکلیف نہ دے تو اس بات پہ عمل کرنے کی وجہ سے کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ سبحان اللہ، کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ قالا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یفعل خصلۃ من ہؤلاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی شخص ان بتائی ہوئی باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی عمل کرے گا۔ وہ کون سی باتیں تھیں؟ پہلی بات تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے۔ دوسری بات تھی اللہ کے دی ہوئے رزق میں سے خرچ کرے۔ تیسری بات تھی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ چوتھی بات تھی کہ کسی جاہل کو کچھ ہنر سکھا دے، علم کی بات بتائے۔ پانچویں بات تھی مظلوم کی مدد کریں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ان 6 باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی مستقل عمل کرتا رہے گا تو فرمایا الا اخذت بیدہ حتی تدخلہ الجنہ، فرمایا اے ابو ذر میدان معاشر میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ان 6 میں سے کسی ایک پہ بھی عمل کرتا ہوں۔ بھئی سب سے مشکل کام ہے یہ کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، یہ مشکل ہے۔ خواہ مخواہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا ضروری ہے، خواہ مخواہ کسی کو گالی گلوچ کرنا، خواہ مخواہ کسی کو تھپڑ مارنا، خواہ مخواہ کسی کے ساتھ فساد کھڑا کرنا، یہ کوئی ضروری ہے کیا؟ بندہ مومن کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دوسرے مسلمان بھائیوں کو تنگ کرنے سے بچائے، کسی کو تکلیف دینے سے بچائے۔ میں نے یہ حدیث امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے سلیکٹ کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔